ویلکم بیک ناظرین. تاثیر قرآن میں ہم نے ایک شخصیت کو مدعو کیا ہے جو جن زی کی نفسیات کو میں سمجھتا ہوں بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں اور ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں, دین کی طرف لے کر بھی آتے ہیں, اور دین کے حوالے سے بہت سارا کام بھی ہے, اور اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں, اور بہت بڑا ایکسپوئر بھی ہے. ابراڈ بھی بہت گئے ہیں اور باہر کی دنیا بھی دیکھی ہے, پاکستان میں بھی رہے ہیں, اور اچھے خاصے ماشاءاللہ پڑھے لکھے بھی, کوالیفائڈ بھی ہیں, اور دین کے میدان میں بھی بہترین کام کر رہے ہیں. میری مراد ہیں معاذ احمد خان صاحب. آپ فاؤنڈر اینڈ سی ای او ہیں رسکانمسٹ کمپنی کے. بہت وارم ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیریت خیر. سے ہیں آپ؟ بارک اللہ فیک. روزہ کیسا چل رہا ہے آج؟ الحمدللہ اچھا چل رہا ہے, اللہ کا شکر. اچھا, رمضان ویسے اوور آل ٹھیک چل رہا ہے؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. کیا مصروفیات ہوتی ہیں رمضان میں آپ کی؟ رمضان میں زیادہ تر تراویح اور کام اور دیگر جو رمضان کی مصروفیات ہوتی ہیں. کوشش ہوتی ہے کہ یہ وہ ایک مہینہ 11 مہینوں میں جس میں تھوڑا ایک پش ہوتا ہے ٹورڈز دین بھی, اور یہ کہ اپنے دنیاوی معاملات کو سنبھالتے ہوئے کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ دین میں ایکسل کرو اور آگے سے آگے بڑھو. تو اس کی کوشش ہوتی ہے. ہم پھر بھی اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں, انسان ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں, ٹوٹی پھوٹی کوششیں ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن بس اللہ تعالیٰ سے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین جی آمین. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آپ کی جو زندگی ہے بہت سارے اس کے اسپیکٹس ہوں گے یقیناً, بہت سارے کام آپ نے کیے ہیں زندگی میں, بہت آگے بڑھے ہیں, اور بہت دینداری کی طرف بھی آئے ہیں اور دنیا داری کی طرف بھی ساتھ ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک آئیڈیل قسم کی جو ہمیں کمبینیشن مل رہی ہے آپ کی شخصیت میں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے جی, اور آپ کے بہت سارے آپ جیسے بہت سارے لوگ بھی پیدا فرمائے. آپ بتائیے گا کہ آپ کا ماشاءاللہ آج جس طرح کا ہمیں نظر آ رہا ہے, آپ کا حلیہ, آپ کا چہرہ, آپ کی دینداری, آپ کی باتوں سے یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک وقت تھا, ابھی میں بریک سے پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ آپ ایک دور میں یو ٹی میں پڑھے ہیں, اور یو ٹی میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ تب بھی ایسے ہی تھے, تو آپ نے کہا نہیں ایسا نہیں تھا. وہ کیا تھا وہ بتائیے گا. سبحان اللہ. پہلے تو جزاک اللہ خیر آپ سب کا, آپ کی ٹیم کا, فار ہیونگ می آنیسٹلی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے آپ جو کام کریں اسے قبول فرمائے. دوسری بات یہ کہ میرا جو ایک آنے کا مقصد بھی تھا یہاں پہ, وہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھی یوتھ ہے, کوئی بھی نوجوان ہے, آج کل کے آپ کو پتہ ہے جو دور ہے اس میں جو فتن ہیں اور جو مسائل ہیں, جس طرح میں شاید یونیورسٹی کے دور میں یا کالج کے دور میں اس وقت بندے کو احساس نہیں ہوتا, لیکن آئی واز جینوئنلی لاسٹ. آپ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو, کچھ پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو, کچھ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو, اور وہ ایک اندر ایک ایمٹینس کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہو, لیکن اس کو آپ کن چیزوں سے کر رہے ہوتے ہو, گریڈ سے, دنیا داری سے, فیم سے, پیسے سے, اچھی جاب سے. لیکن سبحان اللہ, میں آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اگر میری طرح کا کوئی یوتھ آج یہ بات سنتے ہے اور یہ پیغام سنتے ہے, اور اگر اس سے یہ چیز ریزونیٹ کرتی ہے اور اس کو یہ چیز سمجھ آتی ہے جو مجھے شاید اس کے 5 سال بعد, 6 سال, 8 سال لگے سمجھنے میں, تو شاید میں جہاں پر آج ہوں وہ میرے سے بہت آگے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے نکل سکے. صدقہ جاریہ بنے گا آپ کے لیے. بالکل بالکل انشاءاللہ. تو ایک تو جزاک اللہ خیر. دوسرا ایک میں بس ڈسکلیمر یہ رکھنا چاہ رہا تھا کہ میں آج جو بھی ہوں, جہاں پر بھی ہوں, اس میں میرا پرسنلی میں کہوں گا, اور یہ میں ہمبل ہونے کے لیے نہیں کہہ رہا, جینوئنلی میں کہوں گا کہ میرا پرسنلی کمال نہیں ہے, بہت کم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے میرے پہ, اور دوسرا اللہ کی رحمت ہے, اور دوسرا والدین کی میری دعائیں ہیں. اس لیے کیونکہ میں جب یہ چیز آپ کو ریئلائز ہوتی ہے نا, کہ آپ کو اکثر یہ چیز تب جا کے ریئلائز ہوتی ہے جب آپ دیکھتے ہو کہ آپ سبب جو اختیار کر رہے تھے نا, شاید پہلے اس سے زیادہ کر رہے تھے دین پہ آنے سے پہلے, لیکن اس کا جو رزلٹ ہوتا تھا نا, کیونکہ اس میں برکت کم تھی, اس میں اللہ کی نصرت کم تھی, تو شاید وہ امپیکٹ کم ہوتا تھا اسی ایفرٹ سے, انہی اسباب اختیار کرنے سے, جو کہ جب آپ نے دین پہ آ کے وہی کام کیا, اس سے شاید بدرجہ کم یا تھوڑا زیادہ کیا, تو اس کا رزلٹ it's something that you genuinely notice. ٹھیک ہے, جب آپ دین کے اوپر آتے ہیں, یعنی دین کے بعد آنے کے ساتھ جو ہے نا وہ ریزلٹس جو آپ کے ایفرٹس کے ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, نارملی ایسے ہوتا ہے کہ جب آدمی دینداری کی طرف آ جاتا ہے تو پاسٹ کو اتنا زیادہ ڈسکس کرنا نہیں چاہتا, وہ ایوائڈ کرتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ وہ تذکرہ کیا جائے ان کا. لیکن بہت سارے ناظرین ایسے ہیں جو اب دین سے دوری میں ہیں, اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ بھئی دیکھیں ایک پرسنالٹی ایسی ہے کہ جو بہت ساری چیزیں کرتے رہے ہیں اس سے پہلے, دین سے دوری تھی ان کے اندر, اور پھر ایک وقت آیا کہ قرآن کریم کی وجہ سے ان کی زندگی میں تبدیلی آئی. تو ہم چاہیں گے تھوڑا سا, بہت زیادہ نہیں, تھوڑا سا آپ پریویس زندگی کو بھی ایلیبریٹ کیجیے. ضرور انشاءاللہ. تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ ہی بتانا چاہوں گا کہ جب میں گریڈ 4 ٹو گریڈ 6 میں تھا, 6ٹھی کلاس میں, تو والد صاحب پی ایچ ڈی کرنے گئے تھے, تو ہم تھائی لینڈ گئے تھے, اور وہاں ایک امریکن اسکول میں پڑھے تھے, اور امریکن اسکول تھا وہ انٹرنیشنل اسکول تھا. تو وہاں یہ تھا کہ 80+ کنٹریز سے بچے تھے, تو وہاں 3 سال جب پڑھا
अमेरिकन स्टैंडर्ड था, अमेरिकन स्टडीज़ पढ़ाते थे पाक स्टडीज़ की बजाय, तो वहाँ ये जो एक्सेंट था, ये जो एक्सपोजर था, ये सारी चीज़ें डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट ध्यान से आपके हर, तो वहाँ से जो एक्सपोजर मिला उसने बहुत ज़्यादा चीज़ें शेप की। जब मैं वापस आया तो ऑब्वियसली जब आप वहाँ जाते हो, एडजस्ट होते हो, वापस आने में फिर ऑब्वियसली यू हैव डिफिकल्टीज इन एडजस्टिंग। तो जब मैं ऐसे समझो यूनिवर्सिटी तक आया ना, तो यूनिवर्सिटी से पहले क्योंकि 7th 8th 9th मैट्रिक रट्टा सिस्टम होता है, रोट लर्निंग होती है, तो उस तरह से वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं आप कर पा रहे होते, बल्कि कभी कभी डिस्करेज भी किए जाते हो। तो उसमें फिर ये था कि जब यूनिवर्सिटी में आया तो फिर मैं थोड़ा वापस सेटल हो सका कि अच्छा चलो अब कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है। लेकिन इस सारे पाथ में ना वो जो मेरे कह रहे हैं ये डिफाइनिंग ईयर्स थे ना, ये 3 साल, इसने मुझे बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, मुझे अमेरिकन सिस्टम का पता चला, मुझे उनकी चीज़ों का पता चला, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा एक्सपोज हुआ। उसके कुछ पॉजिटिव्स भी थे लेकिन उसके काफ़ी नेगेटिव्स भी थे। नेगेटिव्स फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जब मैं यूनिवर्सिटी में आया तो वहाँ से 4th 5th से मैं, अल्लाह ताला माफ़ करे बताना नहीं चाहिए, लेकिन आई वाज इनटू सिंगिंग अ लॉट, तो गाने में और इस चीज़। तो मैं जब यूनिवर्सिटी में भी आया तो वहाँ पर भी आई वाज इन द म्यूज़िक सोसाइटी, और बल्कि जब मुझे इंडक्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि ये जो अगला 4 साल बाद ये लड़का प्रेसिडेंट बनेगा म्यूज़िक सोसाइटी का, सुभान अल्लाह। और इसी तरह आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, आई वाज इनटू डिबेट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स। और डिबेट्स जो आप कर रहे होते हो वहाँ पर आपको ये कहा जाता है कि आपने ना दीन को डिस्कस नहीं करना, और फिर जो आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसमें फ़िलासफ़ी, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी होती है, वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम्स, जेंडर स्टडीज़, ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो मेरी इंजीनियरिंग से बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि डिबेटिंग टॉपिक इसमें आते हैं। तो उससे भी ना एक किस्म की आई वुड से प्रोग्रामिंग होती है, नॉट इन द सेंस कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, बट इन द सेंस कि आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा होता है। तो आप ऐसे समझो, व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी तो मेरा माइंडसेट इट वाज वेरी, मैं अपने आप को अल्लाह ताला माफ़ करे लेकिन आई यूज्ड टू कॉल माई सेल्फ अ लिबरल फेमिनिस्ट। और क्योंकि हमें यहाँ सिखाया जाता है कि लिबरलिज्म का मतलब है शायद खुला जहन, आज़ादी और आज़ादी, और आप ओपन माइंड। और इस्लाम भी देखें, अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं, देखें आप क्या तुम सोचते नहीं हो, क्या तुम तदब्बुर नहीं करते। तो मैंने कहा लिबरलिज्म और इस्लाम भी शायद मिलते हैं। और फिर फेमिनिज्म में हमें यहाँ जो प्रोग्राम किया जाता है वही होता है कि शायद लिबरल फेमिनिज्म का मतलब है कि औरतों के हकूक और औरतों के साथ अच्छा सलूक, और औरतों को राइट्स देना, और इस्लाम भी देखें राइट्स देता है। तो सुभान अल्लाह, मतलब कि आई वाज रियली लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ के अगर कोई मुझसे पूछता है यार तुम कौन हो, तो आई वुडंट रियली हैव एन आंसर। तो उसमें ये हुआ कि तो यूनिवर्सिटी में मेरे कुछ इस तरह के हालात थे। आई वुडंट से मैं बिल्कुल दीन से दूर था, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजें टूटी फूटी थी थोड़ी बहुत, लेकिन आपके जैसे एवरेज बच्चे होते हैं यूनिवर्सिटी में वैसा था। लेकिन एक चीज़ थी कि यूनिवर्सिटी के दौर में मुझे याद है कि मुझे दीनदार लोगों से, या कोई जो विजिबली दीनदार बंदा है जिसकी दाढ़ी है, मुझे एक कराहत सी महसूस होती थी। और उसकी कई रीजंस थी, बट प्राइमरली ऐसा था कि अगर कोई मुझे कहता ना कि माज तुम आज से कुछ साल बाद अमेरिका जाओगे और वहाँ जाके तुम दाढ़ी रखोगे, तो मैं कहता क्या you won't believe it. I would be like क्या बात कर रहे हो, that's not gonna happen। तो मैं बहुत like इस चीज़ों से I was like मैं शायद कभी दाढ़ी ना रखूँ, सुभान अल्लाह। एक आपका प्लान होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का प्लान होता है। Exactly। अच्छा, ये सारी ज़िंदगी जो है आपकी सिंगिंग में, और इस लिहाज से कि आपने फेमिनिज्म की तरफ और लिबरलिज्म की तरफ बहुत ज़्यादा आपका झुकाव था। अच्छा, फिर कौन सा टर्निंग पॉइंट आया कि आप उस मुआज से ये वाले मुआज बन गए? What was that? सुभान अल्लाह। तो और मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा उसमें कुरान का क्या रोल था, क्योंकि सेंट्रल रोल था कुरान का इस सारी चीज़ों में। जब मैं ग्रेजुएट करने के बाद आई वेंट टू द यूएस ऑन अ फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी, स्कॉलरशिप यहाँ कहते हैं, लेकिन वो बेसिकली फंडेड प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप वहाँ काम करते हो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ काम करते हो, और आपको फंड करते हैं, ट्यूशन फ्री होती है और आपको स्टाइपेंड देते हैं। तो आई वेंट फॉर दैट। और जिस जगह पे मैं गया ना, अगर आप यूएस का मैप देखें ना, तो वो उसकी ना नॉर्थ पे रखें तो साउथ ईस्ट बनता है। तो साउथ ईस्ट के जो जितना इलाका है ना, इसको बाइबल बेल्ट कहते हैं। और क्योंकि जनरली यूएस में इतनी ज़्यादा दीनदारियत नहीं है, लेकिन ये जो बाइबल बेल्ट है ना, इसके अंदर जो क्रिश्चियंस होते हैं, अक्सर क्रिश्चियंस पाए जाते हैं, एथियस्ट कम होते हैं, और उनको कहते हैं इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस। इन लोगों को शौक होता है अपना दीन फैलाने का, अपने दीन के बारे में बताने का, और ये बात करना पसंद, स्प्रेड भी बहुत करते हैं। पूरी दुनिया में इनके मिशन ट्रिप्स होते हैं। तो जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर मुझे फिर ऐसे क्रिश्चियंस मिले जिनको शायद तौहीद के अलावा अगर आप उनकी लाइफस्टाइल्स देखते तो वो सुन्नत पर मबनी थी। वो मुस्कुराते हम मुसलमानों से शायद ज़्यादा थे, उनसे आप कोई बुरी बात नहीं सुनोगे, अल्कोहल से वो दूर रहते थे, सुभान अल्लाह। जो चीज़ें हम जनरली अमेरिकन से एसोसिएट करते हैं, शादियाँ वो जल्दी करते थे, जो सुन्नत से हमें चीज़ें हम जो पढ़ते हैं वो उन्होंने अप्लाई की हुई थी, बस ये था कि उनकी अकीदे में डिफरेंस था। ठीक। तो वहाँ जाके उनसे बातचीत हुई, इस्लाम दावा हुई, तो आहिस्ता करते ऑब्वियसली मेरी तबीयत भी ये थी कि अच्छे लोगों से मिलना है। उस वक्त मैं क्योंकि दीन के हम इतने डिस्कशन नहीं करते थे, तो आहिस्ता ये हुआ कि उनसे एक उनसे पैदा हुई दोस्ती, अट्रैक्शन है जी।
ऑब्वियसली अच्छे लोग थे, अच्छे अखलाक थे उनके। हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा देखिए माज हमें तुम बहुत पसंद हो, वी रियली लाइक यू, व्हाट वी वांट इज कि हमें लगता है कि जो बाइबल है वर्ड ऑफ गॉड है और हम चाहते हैं कि तुम्हारी जो सैल्वेशन है तुम्हारे, हम चाहते हैं तुम हमारे साथ जन्नत में जाओ। तो फॉर दैट हम ये चाहेंगे कि तुम भी क्या नाम है कुछ किताबें पढ़ो। अब जब से मैं थाईलैंड से आया था मैंने ना वहाँ किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक हो गया था। तो मैंने तब तक मैं 22-23 साल का था, मैं शायद thousands of बुक्स पढ़ चुका था मैं तब तक माशाल्लाह से। लेकिन 22-23 साल के लड़के ने बुक्स thousands पढ़ दी हैं इन डिफरेंट यू नो जॉनर्स, लेकिन एक बुक जो उसके जो कहता है उससे पूछा जाए आप कौन हो, कहेगा मैं मुसलमान हूँ। उससे पूछा जाए अच्छा आपकी मुसलमानों की एक किताब है, आपने क्या उसको पढ़ा है, वो कहेगा हाँ मैंने अरबी में पढ़ा है लेकिन मुझे ये नहीं पता उसमें क्या लिखा है। तो जब उन्होंने ये कहा ना कि सुभान अल्लाह आप ये कुछ किताबें पढ़ो और देखो आप क्रिश्चियनिटी कंसिडर करो, मैंने उन्हें जवाब दिया कि देखें मुझे लगेगा कि शायद इट वुड बी अनफेयर कि मैं 22-23 साल का लड़का हूँ और एक किताब है मुसलमान की, मैं अपने आप को मुसलमान कहता आ रहा हूँ और मैं आपकी किताबें पढ़ना शुरू कर दूँ इससे पहले कि मैंने कुरान पढ़ा हो। तो फिर मैंने कहा एक काम करते हैं आप मेरे साथ आके ना कुरान का तर्जुमा पढ़ो, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरा भी फर्स्ट टाइम, आप भी पढ़ो। उन्होंने कहा हमारी ये कंडीशन है कि अगर हम आपसे कुरान का तर्जुमा पढ़ते हैं तो आप हमारे साथ बाइबल पढ़ो। तो इस तरह से कुरान और बाइबल की हमारी स्टडीज वहाँ पर जिसमें कुरान भी पढ़ रहे थे, कुरान भी पढ़ रहे हैं कि हमने टाइम रखा होता था उसमें हमने बाइबल भी पढ़ी। वेरी इंटरेस्टिंग। और उसमें हुआ ये कि कोई अब वो 7-8 वो वाइट एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस थे और ऐसे समझे उनके तुलाबुल इल्म थे, उनके स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज थे, वो उन्होंने सेमिनरी स्कूल्स भी पढ़े होते हैं, उन्हें इस्लाम के डाउट्स और चीज़ों का भी पता होता है और काफ़ी ज़्यादा एसोसिएटेड होते हैं अपने चर्च वगैरह के साथ। अब ये जब शुरू हुआ तो उसमें ये हुआ कि हमारी डिस्कशंस होती थी, जब वो बाइबल के बारे में मेरे कोई क्वेश्चंस होते थे मैं उनसे पूछता था, वो कुछ के जवाब दे पाते थे कुछ के नहीं भी दे पाते थे। वो अपने पास्टर्स बड़ों से पूछते थे और उनके बड़े ये जवाब देते थे कि बस ऐसे सवाल ना करो, दिस इज अ ग्रेट मिस्ट्री, ठीक है, बस ये बस बिलीव करो, बस ईमान होना चाहिए। अच्छा मैं बिल्कुल लेमन था, मैंने आपको बताया मेरा बैकग्राउंड क्या था, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए आपको फिर भी खुतबात अटेंड करते नॉलेज वाइज या बेसिस जो है वो ब्लैंक थी, कोई खास स्ट्रांग चीजें नहीं थी, बहुत बेसिक, प्रैक्टिकल कुछ हल्के फुल्के थे लेकिन नॉलेज नहीं था। हाँ जी, और नॉलेज कितना था सुभान अल्लाह, वही अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला प्रोटेक्ट करने वाले हैं। जो मैं खुद में अटेंड करते हैं, नाज़रा किया होता थोड़ा बहुत, तो बस इतना इस हद तक था जितना हमारे बच्चे होते हैं। तो जब वो कुरान के बारे में सवाल करते थे तो वो बेसिक सवाल होते थे, तो मैं उनका जवाब दे देता था या ज़्यादा से ज़्यादा कुछ गूगल कर लिया उससे जवाब आ गया। तो वो वहाँ पर मैं वहाँ पर गया हुआ था बिकॉज आई जनरली बिलीव्ड कि यार ठीक है, उनका एक सवाल था जिसने ये सारी जर्नी स्टार्ट की थी और ये उनकी सवाल ये था कि माज व्हाई आर यू मुस्लिम, उनका ये सवाल था। तो मैंने इस बारे में खुद नहीं पता था कि मैं मुस्लिम। हाँ, और उस वक्त मैं ऑनेस्टली मैं जब मैंने ये जवाब नहीं दे सकता था कि चूंकि मेरे वालिदैन मुसलमान है, चूंकि मैं पाकिस्तान में पैदा हो गया हूँ, क्योंकि ऐसे है कि लाहौर आपको पता है अगर आप लाहौर में हैं तो 25-30 किलोमीटर दूर 50 किलोमीटर दूर अमृतसर है। अगर मैं वहाँ किसी हिंदू के घर पैदा हो जाता तो मैं हिंदू होता, तो मेरे पास ऑनेस्टली कोई जवाब नहीं था कि मैं खुद मुसलमान क्यों हूँ। तो सुभान अल्लाह मैंने फिर उससे फिर एक सोच स्टार्ट हुई कि अच्छा कौन सा दीन ठीक है, अच्छा चले इब्राहिमिक फेथ्स ठीक हैं, तौहीद का समझ थी, लेकिन कौन सा ठीक है, तो क्योंकि इल्म नहीं था। तो इस तरह से ना फिर मैं आई वाज जेन्युइनली विलिंग टू लर्न, मैं बाइबल भी सीख रहा हूँ। कौन सी ईयर्स थे ये? और ये थे 2019-2020 कोविड से पहले के टाइम था। तो उसमें ये जब चल रहा था तो हुआ है कि जब वो कुरान के सवाल पूछते थे तो उनको जवाब मिलते थे, तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगती थी क्योंकि वो वहाँ बैठे हुए थे अपना दीन, हाँ जी, अपना दीन स्प्रेड करने के लिए और ये बताने के लिए कि देखो किस तरह से इस्लाम गलत है, इवन दो उन्होंने इस्लाम नहीं पढ़ा हुआ था। तो लेकिन उससे उल्टा एक पर्सपेक्टिव निकलता आ रहा था कि उनके पास जवाब नहीं होते थे, उस पर भी वो उन्हें इमोशनली बंदा राइल अप होता है। जब इस्लाम के जवाब मिलते थे उन्हें ये भी बात नहीं अच्छी लगती थी, ये बात तो ठीक कर रहा है। तो हुआ ये इवेंचुअली कि ये ना कुछ कॉन्वर्सेशंस हमारी, फिर कोविड आ गया दरमियान में, ऑब्वियसली आपको पता है कोविड के अंदर अमेरिका में एवरीथिंग वाज शट डाउन, मसाजिद बंद कर दी। आगे बढ़ने से पहले कोई एक ऐसा क्वेश्चन बताएं जो उस वक्त हुआ और आपके पास जवाब था उनके पास नहीं था, फॉर एग्जांपल। सुभान अल्लाह, अगर मैं कुरान के बारे में बताऊं तो उन्होंने कहा ये कुरान के अंदर हर जगह आपके जो रब हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला है, ये हम क्यों कहते हैं, ये हम का सीगा क्यों इस्तेमाल करते हैं। और हम जो है देखें, हम तो क्योंकि इंग्लिश में प्लूरल है, लेकिन उर्दू में और जितनी सेमेटिक लैंग्वेजेस हैं जैसे अरबी है, हिब्रू है, इसमें हम का सीगा प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है कि हम लोग, और हम का सीगा इसलिए भी इस्तेमाल होता है कि अगर कोई बड़ी शख्सियत है, इसको हम रॉयल वी कहते हैं इंग्लिश में, कि आप कहते हो कि हमने ये किया। अब उर्दू वाले लोग आराम से समझ लेते हैं, इंग्लिश में उनको तो उन्हें ये समझाना और फिर उनको समझ आना इस अच्छा कि ज़बान का फ़र्क है, तो उन्हें बात नहीं पसंद आती थी। इसी तरह क्रिश्चियनिटी में मेरा उनसे सवाल होता था, बेसिक सवाल है
ہم نے پہلے اولڈ ٹیسٹمنٹ سے شروع کیا, وہ جیوز کی ہے, پھر نیو ٹیسٹمنٹ بھی پڑھی, اس میں جان بھی پڑھی, جی ان کی جو گاسپلز ہیں اکارڈنگ ٹو جان اور ڈفرینٹ. تو اس میں جب میرے ان سے کچھ سوال ہوتے تھے, مثال کے طور پہ یہ دیکھیں یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں مطلب کہ اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے سیلویشن اختیار کرنی ہے تو آپ اللہ, میرے فادر اللہ کے تھرو جاؤ. تو دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں خدا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تھرو جاؤ آپ. تو آپ لوگ کیوں نہیں جاتے, آپ انہیں خدا کیوں کہتے ہو؟ تو اس طرح کے سوال جب ہوتے تھے تو they didn't really have answers. اسی طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بہت زیادہ وحدانیت کا ذکر ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیوز بھی واحد توحید پرست ہیں, تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتے. تو اس طرح سے جب چیزیں ایموشنلی تھوڑا رائل اپ ہونے لگیں تو ہم نے کہا ایک خاص ایک موقع میں آپ کو اس کا بتانا چاہوں گا. ایک ہماری زوم پہ کانورسیشن ہوتی ہے, ٹھیک, اس کانورسیشن کے اندر تھنگس گیٹ ہیٹڈ اپ, ایسے سوال جواب ہوتے ہیں, اور وہ نا بڑے ایک عجیب سے نوٹ پہ ختم ہوتی ہے وہ جو زوم کال ہے, ان دا سینس کہ بحث ہوتی ہے اور چیزیں ہوتی ہیں, اینڈ مجھے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم نے اس کو کنٹینیو کیا تو شاید یہ جو ایک آپس میں ایک رشتہ تھا, ریلیشن, وہ بھی خراب ہوگا. اور انہیں بھی نظر آ رہا تھا. تو میں بڑا پریشان ہو کے سویا اس رات نا کہ کیا چل رہا ہے, میں کیا کر رہا ہوں, کیوں کر رہا ہوں, کچھ کوئی مینٹر نہیں تھا, کوئی گائیڈ نہیں تھا. اچھا میں اس رات سوتا ہوں پریشان ہو کے, سبحان اللہ, اور یہ ایک ایسی بات ہے جو شاید میرے پیرنٹس کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتا. اس رات I see the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in my dream, صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں. اور جب میں اٹھتا ہوں اگلے دن میں مسکراہٹ دیکھتا ہوں, تو میں جب اٹھتا ہوں تو میرے منہ پہ مسکراہٹ ہوتی ہے, اور میرا دل خوش, اور میں ہیپی, اور میں تھوڑا حیران ہوتا ہوں کہ کیا ہوا ہے نا. تو مجھے تھوڑا ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اب میں آدھا ٹائم تو میں یہی سمجھنا چاہ رہا تھا کہ میرے جیسے ایک عام سے انسان کے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئیں گے, وہ تو اولیاء اور ان لوگوں کے جو ہم نے سنا ہوا تھا خواب میں آتے ہیں. اور دوسرا کیا یہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے بھی کہ نہیں, مجھے لائک کیوں آئیں گے. اور تیسرا ایک دل میں جو ایک تنگی تھی, ایک پریشانی تھی نا, وہ ختم ہوئی, وہ ختم ہو گئی. ٹھیک. اور اس سے ہوا کیا کہ شاید ایک اور ایسی اسٹڈیز کے بعد مجھے سمجھ آ گئی کہ قرآن کے اندر میرے بھی سوال ہوتے تھے, ان کے بھی سوال ہوتے تھے, ہمیں جوابات مل جاتے تھے. ٹھیک. بائبل کے اندر نہیں ملتے تھے, کنفیوژنس تھی, مس کمیونیکیشنس تھیں, کانٹرڈکشنس تھے, اور ان کو بھی نظر آئے تھے. تو ہم نے پھر ڈیسائیڈ کیا ٹو اسٹاپ دس, ٹو پاز اٹ فار ناؤ. اور میں نے یہ کام کیا کہ اب مجھے کیونکہ یہاں سے کچھ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں, میں نے ہر روز 5 منٹ کا ٹائمر, 10 منٹ کا ٹائمر لگا کے اس کے بعد کنسسٹنسی کے ساتھ قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا. اور اس سے ہوا یہ کہ ٹائمر لگا کے آپ کہہ رہے ہیں, یعنی جی, کیونکہ بہت مصروفیت ہوتی تھی, بہت زیادہ, ماسٹرز بھی ہے, جاب 2 جابز بھی تھیں, اپنا گھر بھی, اپارٹمنٹ بھی سنبھالنا ہے, وہاں ہر چیز آپ خود مینیج کرتے ہو. تو اس لیے پھر کیونکہ میں اس سے پہلے قرآن کا ترجمہ بالکل نہیں پڑھا تھا 22-23 سال, تو میں نے کہا اگر میں شاید 5 منٹ بھی پڑھ لیتا ہوں تو یہ میرے لیے بڑی بات ہے. اور میں جتنے ویورز ہیں میں ان کو بھی یہ بات کروں گا کہ اگر آپ بالکل قرآن سے ڈسکنیکٹڈ ہو نا, پھر جب بندہ قرآن کی طرف آنا چاہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کون سی تفسیر, کون سا یہ, کس عالم کے پاس جاؤ. تو اگر آپ نے اپنی زندگی آسان کرنی ہے, کوئی آسان ترجمہ جو آپ کے لیے آپ کو آسان لگتا ہے, دیکھیں اگر یہ کلام اللہ ہے اور اللہ کی کتاب ہے, اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو اگر آپ جینوئنلی سیریس ہو ٹو فائنڈ گائیڈنس اینڈ ٹو فائنڈ اے وے اینڈ یو آر سنسیئر انسائڈ, تو what I would say is, دیکھیں اگر یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس میں 100% اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے, اگر آپ اس کو پڑھتے ہو آپ کو سب نہیں بھی سمجھ آتا, لیکن اگر وہ 20% اللہ کے علم کا, اس قرآن کا 20% بھی آپ کو شاید 15% بھی سمجھ آ جائے, I genuinely believe اس سے آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ دن, اگر میری زندگی کا میں ایک بات سوچا تھا کل کہ اگر آپ ایک گراف بناؤ نا, تو میرے جو ارلی سٹیجز ہیں وہ ایک ایسے ایک ایوریج آپ کے ٹرینڈ نظر آ رہے ہیں, اور یہاں پر آ کے ایک انفیکشن پوائنٹ آتا ہے اور چیزیں گراف اوپر کی طرف جاتے ہیں, دنیاوی حساب سے, ریلیشن شپ کے حساب سے, تمام جو آپ کہہ لیں میجریبل میٹرکس ہیں, سکون, آرام, وہ جو انفیکشن پوائنٹ ہے, کوئی مجھ سے آ کے پوچھے آج یہاں کیا ہوا تھا جس کے بعد یہ عروج آیا. تو سبحان اللہ, and I'm not making this up, I would genuinely say وہ وقت تھا جب میں نے قرآن کو تھاما, جب میں نے کہا کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جاننا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے, اور میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معرفت حاصل کرنا شروع کی. اچھا یہ بتائیے, وہ جو آپ کے کرسچن دوست تھے, پھر جب آپ کو ریلائز ہوئی بہت ساری چیزیں, تو آپ ان میں سے کسی کو کنورٹ کرنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ سبحان اللہ, ایک میرا بہت قریبی تھا ان میں سے, بہت اچھا بندہ ان ٹرمز آف ہیلپ کرنا, دھیان کرنا, خیال کرنا, میں اس کافی قریب تھا اس وقت.
آنے سے پہلے لائک تو جب میں نے ماسٹرز ختم کیا تو اس کے بعد ایک میں اگر آپ کو اسٹوری بتاؤں کہ قرآن سے کیسے میریکلز آئے تو اس میں ایک یہ چیز تھی کہ کووڈ آیا, کووڈ کے دن میں جابس ختم ہو گئی تھی, تو میں نے ماسٹرز کے بعد جابس پہ اپلائی کرنا تھا. تو امریکنس کو جنرلی جابس آسانی سے ملتی ہے, اسپیشلی مینجمنٹ تھی, کنسٹرکشن مینجمنٹ. تو اس میں ہوا یہ کہ اگر فار ایگزامپل ایک امریکن کو 4 جابس ملتی ہیں نا, 5 جاب آفرز آتی ہیں, تو ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کو شاید ایک مشکل سے ہے, یہ ریشیو ہوتا ہے. ان دنوں جب جابس ختم ہوئی تو امریکنس کو بھی جاب ڈھونڈنے میں مشکل ہو رہی تھی, جو کہ انہرڈ آف تھا. اوبیسلی کووڈ ہے, ایمرجنسی تھی سارا, لیکن سبحان اللہ میری تھوڑی سی کوشش سے میرے امریکن کاؤنٹر پارٹس اور کلاس فیلوز کے پاس ایک بھی جاب نہیں تھی, اور کووڈ ہے, جابس بند ہے. میرے پاس 5 جاب آفرز لائنڈ اپ تھیں, سبحان اللہ. اور میں 6ٹھی کمپنی کو کہہ رہا تھا سوری میرے پاس یہ 5 ہی کافی ہے, میں ابھی نہیں میں کنسیڈر کر سکتا. ان میں سے میں نے جب ایک جو جاب آفرز میں نے اپنے وہاں جو کہ کانسلر تھے ان کو دکھائی تو وہ حیران ہوئے کہ سبحان اللہ آفٹر گریجویٹنگ فرام ماسٹرز ڈگری اتنی پے میں بھی کوئی رکھ سکتا ہے. وہ تھی جاب لاس اینجلس میں, کیلیفورنیا میں, اور وہ پھر میں نے ایکسیپٹ کیا, دے ور پیئنگ ٹو موو اینڈ ایوری تھنگ, اور سارا ان کا پروسیس تھا. تو جانے سے پہلے لاس اینجلس موو کرنے سے پہلے میرے اس دوست جس کے میں قریب تھا, ایک دفعہ ہماری رات کو کافی لمبی ڈیٹیل بات ہوئی جی. اس کا اختتام یہ نکلا کہ اس نے کہا کہ معاذ دیکھو تمہارے ساتھ میرا 1.5 سال تقریباً گزر گیا میرا, مجھے سمجھ آتی ہے کہ اسلام بھی ٹھیک ہے, مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو تم باتیں کرے وہ بھی ٹھیک ہے, مجھے اس میں سچ نظر آتا ہے, مجھے کرسچینٹی میں مسئلے نظر آتے ہیں. ٹھیک. تو میں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے. تو پھر کہتا ہے لیکن میں پھر بھی اسلام نہیں قبول کر سکتا. میں نے کہا سبحان اللہ کیوں نہیں قبول کر سکتے؟ اور ایگزیکٹلی وہی بات جو شاید ابو طالب نے کی تھی. اس نے کہا کہ دیکھو معاذ میں میرے اس وقت لٹرلی آئی جینوئنلی وانٹڈ کہ یہ بندہ, اینڈ آئی اسٹل وانٹ, میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے مسلمان کرے. تو اس نے کہا کہ معاذ دیکھو میری ہونے والی بیوی کرسچن ہے, میرا باس کرسچن ہے, میرا سارا ماحول کرسچن ہے, میں اگر آج اسلام میں کیا کروں گا؟ اور اس وقت میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا. ایون دو وہاں پر ایسی مثالیں تھیں جو کہ پاسٹرز کے بیٹے تھے, بچے تھے, ان کے پیرنٹس نے کرسچن چرچز فادرز کے, انہیں پیرنٹس نے ان کو آگ کر دیا تھا کیونکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے. اللہ نے وہاں بیٹھ کے انہیں ہدایت دیتی تھی, سبحان اللہ. لیکن اس کے بعد اس کے بعد جواب نہیں تھا. لیکن یہ ہوا کہ الحمدللہ جب میں لاس اینجلس گیا تو وہاں پر میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے کنیکٹ کیا وہاں کے کافی بڑے شیوخ کے ساتھ. الحمدللہ ان کے ساتھ میں نے دین سیکھا, سیرہ کلاسز لیں, فقہ دروس لیے, دعوت کرنے کا بھی کافی کام ملا. تو الحمدللہ وہاں پر پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک وہاں پہ تھے میکسیکن امریکن تھے, تو وہاں پر الحمدللہ انہوں نے شہادت قبول کی. اس کے بعد پھر ایک اور بھی تھے جنہوں نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے نامہ اعمال جو ہیں یا نیکیاں ہیں وہ آپ کے ظاہر ہے کہ اس میں لکھی جائیں گی, اور اللہ تعالیٰ باقیوں کو بھی توفیق دے. جیسے آپ نے ذکر کیا تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو دین کو صحیح سمجھ چکے ہیں لیکن وہ کسی وجہ سے ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولے, آسانیاں فرمائے. اچھا آپ نے جب یہ ساری چیزیں کر لیں اور پازیٹیو راستے پہ آ گئے ہیں تو کون سی بلیسنگز ہیں, جیسے آپ نے تھوڑا سا گلنس بھی دیا ہے, تو کون سی بلیسنگز ہیں جو آپ نے فیل کی کہ میرے زندگی کے اندر یہ چینجز آئی ہیں؟ اچھا رزق کا جو کانسیپٹ ہے نا, ہمیں لگتا ہے کہ صرف شاید فائنینشلی لنکڈ ہے, لیکن رزق ہیز ٹو ڈو ود ایوری تھنگ انکلوڈنگ آپ کے دل کا سکون, آپ کے رشتے, اور آپ یہ باتیں ویسے بالکل بہتر جانتے ہوں گے, اور فائنینسز بھی آف کورس, اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں. تو جو سب سے بڑا میرے لیے ڈفرینشیٹر تھا, ہم لوگوں کو دنیا میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ دنیا میں لوگوں کو عزت چاہیے ہوتی ہے, دنیا میں لوگوں کو پیسہ چاہیے ہوتا ہے, سکون چاہیے ہوتا ہے, آرام چاہیے ہوتا ہے, اسی کے پیچھے سارے دوڑے ہوتے ہیں. یہی کچھ رزق کے اگر آپ اس کو سمرائز کریں تو قرآن سے جڑنے کے بعد اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے بعد, اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو لوگ میرے راستے میں جہد کریں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا وعدہ ہے کہ میں انہیں اپنے راستے میں گائیڈ کروں گا, ہدایت دوں گا. تو جب آپ ایک قدم لیتے ہو, انسان کی چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہاں گاڈ سٹیپس ہوتے ہیں. آپ چل کے آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, حدیث بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں, سبحان اللہ. تو میں نے یہ چیز اپنی لائف میں واقعی دیکھی کہ جب میں قرآن پہ آیا اور میں دین کی طرف, اور یہ ساری چیزیں بائی دا وے انٹرنل تھی, میرے سے کوئی داڑھی نہیں تھی, میں نے کسی کو پبلک نہیں کیا تھا, اب ان دوستوں سے بھی وہ جو کٹ آف ہو چکے تھے, اب میں تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تھے, کیونکہ کووڈ تھا اور میں فیملی سے بھی دور ہوں اور دوستوں ہر چیز سے آپ دور ہو, آپ بالکل لاکڈ اپ ہو. اور مجھے وہ رمضان یاد ہے جس میں اس رمضان کے اندر سبحان اللہ آئی ریئلی گاٹ دی چانس ٹو کنیکٹ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور اگر آپ کے یہ سوال ہو کہ کیا وہ چیزیں ہیں جس میں کہوں گا کہ ایک تو میں نے آپ کو مثال دی جابس کی کہ ہاؤ لائک دس واز ناٹ نارمل کہ ایک انٹرنیشنلس کو اتنی آفرز آ رہی ہیں, کوئی اور امریکنس کو نہیں آ رہی, سبحان اللہ. اسی طرح میں نے آپ کو شاید ایک بات بتائی کہ وہ چیزیں جو مجھے شاید پہلے مشکل ہوتی تھیں, میں پڑھائی میں ایفرٹ شاید پہلے بھی کرتا تھا لیکن یو ٹی میں میرے اتنے نمبر نہیں آتے تھے, آئی واز این ایوریج اسٹوڈنٹ. لیکن جب دین پہ آیا تو مجھے لگ رہا ہوتا تھا کہ شاید آئی وڈ بی میرے شاید نمبر کم آئیں گے, ایوریج آئیں گے جس طرح آتے ہیں, بٹ سبحان اللہ somehow I would be
ٹاپ آف دا کلاس, اللہ ٹاپ گریڈ آ رہا تھا. دین اس کے بعد کچھ فائنینشیل ایسے معاملات ہوئے وہاں پر کہ جہاں پر میری اسکالرشپ تھی, فنڈنگ تھی. پروفیسر نے مجھے اچانک کہا کہ آپ کی فنڈنگ بند ہے. مجھے نہیں پتا پیسے کہاں سے آنے آخری سیمسٹر کے, یہ حالات چینج ہوئے ہیں, کووڈ ہوا ہے, یہ سارا ہوا ہے, تو اب جا کے تم خود ڈھونڈو, اب خود کچھ کرو. اب میں وہاں پر بیٹھا ہوں 2-3 مہینے بعد, اگلے مہینے کے پیسے نہیں ہیں. obviously امریکن اسٹڈیز از ریلی ایکسپینسو, آؤٹ آف اسٹیٹ ٹیوشن میں بہت مہنگی ہے. اب کیا کریں؟ تو وہ مجھے وقت یاد ہے کہ, اور یہ سارا اس میں تھا, اور مجھے یہ چیز تھی کہ میں نے اپنی کوشش کرنی ہے, ریزلٹس دینے والے اللہ تعالیٰ ہے, اور میں نے وہ کوشش کی. اور جو بالکل ایک امپاسبلٹی لگ رہی تھی, اور وہ بھی کہتے ہیں امپاسبلٹی ہے, یو ول ہیو ٹو ڈو سم تھنگ. ہمیں شاید اگر آپ کو ہم فنڈ کرتے ہیں نا ایک سیمسٹر کے لیے, ہمارے پاس چوائس ہے, ہم آپ کو کریں یا 4 امریکنس کو کریں اور ان کو ہم کوارٹر فیس دیں گے, یا آپ کو پوری دیں تو ہم آپ کو کیوں دیں؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ کوشش کریں, آپ گریڈز اچھے لیں, چیزیں لیں. تو مجھے حالات اسبابی طور پہ نہیں نظر آ رہے تھے کہ کچھ بنتے ہوئے, لیکن سبحان اللہ جب کوشش کی, ایفرٹ کی, اللہ سے دعا کی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چیزیں دیکھ رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے. اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے دروازے کھولے. آئی گاٹ کمپلیٹ فنڈنگ, ماشاءاللہ. آئی ڈنٹ ہیو ٹو پے ڈائم فرام دیٹ. اس طرح کے کئی اللہ تعالیٰ جو ہے نا راستے کھولتا ہے. جب انسان دین کی طرف آتا ہے, اللہ سے کنیکشن مضبوط ہوتا ہے, تو اس طرح اللہ تعالیٰ راستہ کھولتا ہے. بس چند سیکنڈز میں آپ آخری پیغام دے دیجیے. آخری پیغام یہ ہے کہ اکثر لوگ جب سوچتے ہیں امریکہ جانا تو واپس آنے کا نہیں سوچتے. تو واپس جانا امریکہ کافی مشکل تھا, اسکالرشپ مشکل تھی, یہ ساری چیزیں مشکل تھی, لیکن واپس آنا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا. اور اگر میں شاید لوگوں سے پوچھتا, لوگ کہتے ہیں یار بالکل بھی نہ آؤ, کیا کر رہے ہو, کیا سوچو, کیا کر رہے ہو. لیکن مجھے کچھ دین سے چیزیں پتہ چلی تھی, اور کچھ سرکمسٹانسز اس طرح کے تھے کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, یہ جو پاتھ ہے گرین کارڈ کا, سٹیزن شپ کی, وہاں سیٹل ہونا, شاید یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, شاید اللہ تعالیٰ کو میرے لیے پسند نہ ہو, میری اگلی نسلوں کے لیے پسند نہ ہو. I decided to move back. الحمدللہ it's been 3.5-4 years now. یعنی غیر مسلم ممالک میں اگر جانا ہے تو واپس آنے کا سوچ کے جانا چاہیے. جی بالکل سوچ, کیونکہ آپ کی اگلی نسلوں کا سوال ہے. تو ایونچولی آپ یہ دیکھیں کہ برکتیں, اللہ تعالیٰ نے رزق کے دروازے کھولے, اللہ تعالیٰ نے خیر کے دروازے کھولے, اور الحمدللہ it's been a blessing for me. معاذ بھائی بہت شکریہ, آپ کی موٹیویشنل باتیں سنی, ہمارا ایمان بھی تازہ ہوا, ناظرین کا بھی یقیناً تازہ ہوا ہوگا. ناظرین یوں دیکھیے, اللہ ہاتھ تھامتا ہے تو پھر کیسے دین کی طرف لے کے آتا ہے. جو آدمی محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, اس کو راستہ مل جاتا ہے. دیکھیے کہاں سے گائیڈنس ملی ان کو جہاں سے ہماری توقع بھی نہیں ہوتی, اور کہاں سے سکسیس ملی جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو یرزقہ من حیث لا یحتسب والی بات ہے کہ ہدایت بھی ایک رزق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے, اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی ہدایت عطا فرمائی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو ایسی ہی ہدایت عطا فرمائے, ان کو استقامت بھی نصیب فرمائے. چھوٹا سا وقفہ ہے, پھر تفہیم قرآن سیگمنٹ لے کے حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن.